السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، الطریقۃ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم الدرس الثالث والخمسون یعنی سبق نمبر 53 شروع کرنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے، اس سبق میں حمزہ مفتوحہ کے قوانین کو بتایا جا رہا ہے کہ حمزہ مفتوحہ کے جو اصول ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے، انہیں کو بار بار دہرائیں گے۔ سعیدۃ طفلۃ جمیلۃ ذکیۃ، اس سے بھی پہلے مفردات کے بارے میں چلو پڑھ لیتے ہیں آخر کی بجائے۔ تسأل، وہ سوال کرتی ہے۔ توضأنا، ہم نے وضو کیا۔ قرأنا، ہم نے تلاوت کی یا ہم نے پڑھا۔ اکلنا، ہم نے کھایا۔ رأیتن، تم سب عورتوں نے دیکھا۔ توضأنا، تم سب عورتوں نے وضو کیا۔ جئنا، وہ سب عورتیں آئیں۔ نأکل، ہم سب نے کھایا۔ اصوات، آوازیں۔ رائحتها، اس کی خوشبو۔ قمتن، تم سب کھڑی ہوئیں۔ اخذنا، ان سب نے لیا۔ رأیتن، تم سب نے دیکھا۔ آباؤہن، ان سب عورتوں کے باپ۔ امہاتہن، ان سب عورتوں کی مائیں۔ تو یہ مفردات کا بیان آ گیا۔ اس کے بعد آگے الجمل، ان کو دیکھیں۔ سعیدۃ طفلۃ، سعیدۃ طفلۃ جمیلۃ ذکیۃ، سعیدہ خوبصورت اور ذہین بچی ہے۔ قامت من نومہا، وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ وتوضأت، اور اس نے وضو کیا۔ وصلت، اور نماز پڑھی۔ ثم ذهبت الى امہا، پھر اپنی والدہ کے پاس گئی۔ وسلمت علیہا، اور اسے سلام کیا۔ وقبلت یدہا، اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ وسألتہا، اور اس سے سوال کیا۔ این اخی حامد، حامد بھائی کہاں ہے؟ فقالت الام، والدہ نے کہا۔ ہوا ذہب مع والدہ الی المسجد، وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد گیا ہے۔ المرأۃ ہی، عورت یہ ہے، مطلب کیا ہے کہ عورت کی حیثیت یہ ہوتی ہے۔ البنت، بیٹی۔ والاخت، بہن۔ والام، ماں۔ والزوجۃ، بیوی۔ یجب تربیتها تربیۃ اسلامیۃ، عورت کی صحیح اسلامی تربیت ضروری ہے۔ حتی اسلامیۃ صحیحۃ حتی یکون ایمانها قویا، تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ تعریف حقوق الوالدین، وہ والدین کے حقوق کو پہچانے۔ لأنها بنت، اس حیثیت سے کہ وہ بیٹی ہے۔ وتعریف حقوق اخواتها واخواتها لأنها اخت، وہ بھائیوں اور بہنوں کے حقوق کو پہچانے اس حیثیت سے کہ وہ بہن ہے۔ وتعریف حقوق اولادها لأنها ام، اور اولاد کے حقوق کو پہچانے اس حیثیت سے کہ وہ ماں ہے۔ وتعریف حقوق زوجها، اور شوہر کے حقوق کو پہچانے لأنها زوجۃ، اس حیثیت سے کہ وہ بیوی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، املاء کے قواعد بیان کیے گئے ہیں کہ حمزہ مفتوحہ کے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، حمزہ مفتوحہ ہو اور اس کے بعد حرف مدہ نہ ہو تو اسے پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ لفظ کی شکل میں لکھا جائے گا۔ جیسے زبر ہو تو الف کی شکل میں، پیش کی مثال ہو تو واو کی صورت میں، اور زیر کی مثال ہو تو یا کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے فی اتن، یعنی صرف حمزہ ڈال کے اوپر پھر زبر آئے گا، اور اس سے پہلے چونکہ زیر ہے تو پھر زیر ہی لائیں گے۔ سأل، یہ یہاں پر دیکھیں کہ فتح کی صورت میں ہے تو حمزہ پر فتح آ گیا اور الف کی شکل بنا دی۔ لؤئی، تو یہاں یہ چونکہ واو کے اوپر آیا ہے تو یہ واو کی صورت بن گئی۔ اس کے بعد اگر اس حمزہ مفتوحہ سے پہلے حرف صحیح بھی ہو اور ساکن بھی ہو تو اسے
الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے یسألو اور مسألتن۔ اب حمزہ سے پہلے حرف ساکن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اور اس کے بعد اگر اس حمزہ مفتوحہ کے بعد حرف مدہ ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں، کہ اگر اس کا پہلا حرف بعد والے حرف سے ملا ہوا ہے تو اس کے دندانے پر لکھا جائے گا حمزہ، جیسے مکافآت، ملجآن، اور اگر ماقبل اس کا مابعد سے ملا ہوا نہیں ہے تو اسے علیحدہ لکھا جائے گا، جیسے جزآن۔ اب جز الگ، آن الگ، تو حمزہ الگ لکھا جائے گا، جیسے قرأ، یقرآنی، اور لم یقرأ۔ اس کے بعد عزیز طلبہ الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ الدرس الرابع والخمسون پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔